سز سوز جگرم برخیز که با نوای نیماز شمس و قمری در برآمد وای چه نالیده یا اش بگریه در عالم از این غم شرر آمد برخیز که شور محشر آمد دم سز سوز جگر آمد برخیز که شور محشر آمد دم سز سوز جگر آمد مسلمانوں نے خلیفہ چہرم علی بن ابی طالب کے بعد آپ کے فرزند ارجمند حسن ابن علی کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ ادھر معاویہ ابن ابی سفیان والی شامات خود کو مسلمانوں کا بلا مقابلہ خلیفہ تصور کرتا تھا، لہذا وہ حسن ابن علی سے مقابلے پر اتر آیا۔ چنانچہ عراق اور شام ایک دوسرے کے مد مقابل صف آرا ہو گئے۔ شہر مدائن ساسانی ایرانی بادشاہوں کا پائے تخت تھا جو مسلمانوں کے دارالخلافہ کوفے کے قریب واقع تھا اور خلیفہ مسلمین کے تحت حکومت شمار کیا جاتا تھا۔ زیادہ تر عرب اشراف اور تجارت پیشہ افراد شہر مدائن میں ساکن تھے۔ اس طرح شہر مدائن عرب اور عجم دو مزاجوں پر مشتمل تھا۔ شہر مدائن 41 ہجری قمری۔ الحمدللہ۔ گندم کا ہر کوشہ کوشہ دیکھو دلہن کی طرح تیار کھڑا ہے۔ ابو سلیم دیکھو تو کس طرح مستی میں جھوم رہے ہیں۔ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہم کٹائی کی تیاری کریں۔ پانی پاک، زمیں پاک، بیج پاک، مالک سخی، رعیت راضی، خدا قاضی، تو کیوں کر کٹائی شروع نہ کریں جناب مختار؟ ہمیں کام جلد شروع کرنا چاہیے کیونکہ عمر آس اور ملک شام کی ٹڈیاں ان فصلوں کو تباہ کرنے والی ہیں۔ ہے کہ ہماری محنت انشایاتین کا لقمہ بنے۔ بسم اللہ۔ یہ افراد تیار کھڑے ہیں، درانتی اپنے پاس رکھیں۔ خدایا تیری ہی امید ہے۔ اے خدا، تیری ان تمام نعمتوں کا شکر جو تو نے ہمیں بخشی ہے اور عزت عطا فرمائی ہے۔ ایک مٹھی پرندوں کے لیے، ایک مٹھی چرندوں کے لیے، ایک مٹھی رینگنے والے جانوروں کے لیے، صرف برکت اور مال میں زیادتی کی نیت سے حسد کرنے والے، بغض والے،
بخیل اور نقالوں سے بچنے کی نیت سے انشاءاللہ بری نظر والے اندھے ہو جائیں گے. بہترین فصل کی آرزو ہے پاک اور حلال روٹی کے حصول کے لیے. روٹی اور نمک کی حرمت کی قسم اور خص و زکوٰۃ کی قسم جو حق الناس ہے، غریبوں کی مدد کی نیت سے ان فصلوں میں خیر و برکت ہو. شور مت کرو باغی ہو جائے گا. یہ چور جانور ہے ابو اسحاق، نقصان دہ ہے، یہ ہماری ساری فصلوں اور محصولات کو تباہ کر دے گا. اس طرف سے تم لوگ آ جاؤ تاکہ گندم سے باہر نکل جائے. کتا ہے یہ کتا. خیال کرو ابو اسحاق، یہ غصے میں ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. کتا ہے یہ کتا جو ہماری فصلوں کو تباہ کرتا ہے، ہماری محنت کے ساتھ کھیلتا ہے. کتنے کسانوں کے ناک میں دم کر رکھا ہے. اس کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے چاہیے. زہربی 3 تیروں سے بھی شکار ہو جائے تو کم ہے مختار. یہ ہماری فصلوں کا دشمن ہے. 100 تیروں سے اس کو چھلی کر دینا چاہیے. میں نے تو صرف ایک ہی بار کیا ہے. تو پھر دوسرا تیر غیب سے آیا. سلام ہو اس بہادر پر جس نے اپنی تلوار کو بیلچے سے بدل دیا ہے. تمہیں مددگار نہیں چاہیے؟ کیوں نہیں؟ کووں کو دیکھو، ان کھیتوں سے پرندوں کو بھگانے کا کوئی بندوبست نہیں. میں تمہیں اچھی تنخواہ دوں گا اگر تم ان پرندوں کو بھگانے کے لیے یہاں رہو. جس نے اپنی زرہ تلوار اور تیر کو بیلچہ کلہاڑی اور زراعت کے سامان سے بدل دیا ہو تو یقیناً اس نے اپنی بہادری کی سخاوت کو بھی کسانوں کی سخاوت سے بدل دیا ہوگا.
बहादुर इंसान को परंदे भगाने पर मामूर करना नाइंसाफी है। खुशामदी ए मर्द मैदान, तुम भी खुश रहो ए इज्जत देने वाले। शिकार के मैदान में मुख्तार का एक ही रकीब है और वो है कयान। खुश रहो ए ईरानी बाबा। बहुत बहुत शुक्रिया ए अरबी बाज़ार। तुम्हें नहीं मालूम मैंने तुम्हें कितना याद किया। सरो जान यार पर बैठा हो जाए। चलो आज तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया। ए बंदे ये खुदा हराम है। ए बंदे ये मुसलमान हराम है। ये क्यों हराम है? क्योंकि जिस तरह कुत्ते का गोश्त हराम है, अगर इस सुअर की जगह कुत्ते का मुर्दार होता तो क्या उसे भी खाने का दिल करता? कुत्ते का गोश्त कहाँ, इस जानवर का गोश्त कहाँ? ये जानवर गंदम के अलावा कुछ नहीं खाता, जैसे पालतू जानवर दुम्बे की तरह। इसका गोश्त इंसान के लिए फायदेमंद है। मसलन कैसा फायदा? इसकी गर्म खाल फालिज ज़दा पैरों के इलाज में मौसर है और इसका गोश्त कमर के दर्द के लिए मुफीद है। तुम वाकई मुसलमान हो या अभी तक दीन मजूस पर बाकी हो? ज़ैरबी, तुम लोग क्यों उलझ रहे हो? इस नासमझ मर्द ने तो मुझे पागल कर रखा है। सुअर का गोश्त खाने के लिए मर रहा है। जितनी भी आया तो हदीस बयान करने की कोशिश करता हूँ, मानने को तैयार ही नहीं है। वाह वाह, मेरी आंखें बहादुर के जमाल से रोशन हो। खुश आमदीद जनाब। तुम्हारी उम्र दराज हो कियान। तुम इसे समझाओ कि सुअर का गोश्त हराम है या हलाल। औबाद, सुअर के गोश्त में इन फायदों के अलावा एक ऐब भी है। कैसा ऐब? खाने के बाद पछताओगे। पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, बेहयाई की बीमारी लग जाएगी। अगर आजमाना चाहते हो तो आजमा लो। नहीं नहीं बहादुर, बेहयाई की बीमारी शर्मनाक है। मैं इसे कुत्तों को खिलाता हूँ। खुदा तेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत करे। मैं तो इसे समझाते समझाते गूंगा हो रहा था। अगर ये सुअर का गोश्त खाता तो खेतों से बरकत उड़ जाती। ज़ैरबी, जाओ कुछ ऐसा खाना लाओ जो अली के बहादुर सिपाही सालार की शान में हो। सर आंखों पे सरदार। बिस्मिल्लाह, कबाब हाजिर है। क्या नहीं पूछोगे किस जहन्नम से आ रहा हूँ? बगैर पूछे जानता हूँ। उस मैदान जंग से जिसका फातेह माविया इब्न अबी सुफियान और हारने वाले हसन इब्न अली। बस यही? सिर्फ यही नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत रखता हूँ। कूफे से मदाइन आया हूं ताकि तुमसे ज्यादा करीब रह सकूं। खुदा की कसम, अरब के लाखों करोड़ों शिवक के मिजाज को भी तुम्हारे इकबाल के बराबर नहीं समझता। जिस दिन तुमने जंगी लिबास ज़ेबे तन किए मेरा जिस्म कांपने लगा। उस दिन तुमने जो खुदा हाफिज़ी कहा उससे मौत की खुशबू आ रही थी। तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हें बहुत याद किया। खुदा का शुक्र है कि तुम जिंदा हो। क्या अपने भाई के जख्मी और पाराशुदा दिल को नहीं देखोगे? क्या ये नहीं पूछोगे कि फर्जंदे रसूल ने क्या क्या देखा है? तुमने वहां जाकर देखा है, मैं बगैर गए देख रहा हूं क्या? नहीं देखा है मुख्तार। खुदा की कसम, फर्जंदे रसूल की गुर्बत और तन्हाई को तुमने नहीं देखा है। कोफे वालों ने गनीमत हासिल करने की लालच में आकर उनके खेमे पर हमला कर दिया और उनके नीचे से मुसल्ला तक खींच कर ले गए। मैं उनके वालिद अली की गुर्बत और तन्हाई को देख चुका हूँ, जब कूफे वाले नंगी तलवारों से उनके खेमे पर हमला लेकर आए थे और उन्हें शहीद करना चाहते थे। कयान, तुम मुझ जैसे इराकी अरबों को नहीं जानते हो। माविया और उमर आस कूफियों की जहालत पर सवार है। वो जंगी सिफीन में बाजी जीत चुके हैं
عراق اس دن فتح ہوا جب امر آس کے فریب میں آنے والوں نے قرآن کو نیزوں پر بلند کیا تھا۔ کل رات سابات مدائن میں کسی خارجی کے خنجر سے فرزند رسول کا پائے مبارک زخمی ہو گیا۔ مختار، اگر اس خارجی کا خنجر زہریلا ہو تو امام کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اے صبر کے مالک، اس وجود برکت کی قسم میں جانتا تھا اس لشکر کشی کا نتیجہ کوفیوں کی رسوائی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ امام کو کوفہ لے کر گئے ہیں یا ابھی مدائن میں ہے؟ امام کے حکم سے یہ قرار پایا ہے کہ انہیں مدائن کے گوشت کے سفید کی طرف لے جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اور سید ابن مسعود ثقفی تک پہنچایا جائے جو امن کی جگہ اور میری تکیہ گاہ ہے، وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے گا۔ حسن ابن علی ہیں، لگتا ہے کل رات سابات میں زخمی ہو گئے ہیں۔ عرب والوں نے خلیفہ کشی کو یوں بدل دیا ہے، اچھا بہانہ ہے عربوں کو مارنے کا۔ باویلا سید المرسلین کے نواسے کی حفاظت کرو، مدائن کو علی کے دشمنوں سے پاک کرو۔ ان کا ارادہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ عجم والوں کی جرأت تو دیکھیں کہ مدائن کو خالی کریں گے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ خلیفہ ہیں، زخمی ہوئے ہیں، بس خارج نے ان پر حملہ کر دیا ہے۔ معاویہ شکار ہو گئے ہیں اور عمر و عاص بچ گئے ہیں۔ کیا بات کر رہے ہو؟ معاویہ دمشق کی سبز جنت پر خدائی کر رہا ہے۔ دیکھ رہے ہو یہ جو زخمی ہوئے ہیں وہ حسن ابن علی ہیں۔ میں نے سنا ہے معاویہ نے حسن ابن علی کے سر کی قیمت 1000 شامی دینار اور ایک لڑکی رکھی ہے۔ تمہیں میری قسم؟ ہاں، تیری قسم۔ واہ، علی کے بیٹے کا سر کتنا قیمتی ہے۔ خلیفہ کو کوفہ کیوں نہیں لے گئے ہیں؟ میں کیا عرض کروں، تمام مدائن کوفہ سے زیادہ امن کی جگہ ہے۔ کچھ بھی نہ ہو تو مدائن کے عجم کوفہ کے 1000 سپاہیوں سے بھی بالاتر ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ شام والے مدائن پر حملہ کریں۔ بس مستقبل میں مدائن کے عرب اور عجم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ یقیناً، لیکن اس وقت ہمارا کاروبار ایک دم بیٹھ گیا ہے۔ اے سید شباب اہل جنہ، میری جان آپ کے قدموں کی خاک پر قربان ہو جائے۔ سنا ہے کہ آپ پر سخت وقت آ گیا ہے، سنا ہے
کہ آپ کے دور اور نزدیک رہنے والے سردار معاویہ کی دولت کے اسیر ہو گئے اور آپ سے خیانت کر چکے ہیں، ان کے چہرے کالے ہو جائیں۔ سعید ابن مسعود ثقفی ہوں جو آپ کے ہمراہ ہم سفر ہوں، آپ کا ممنون ہوں کہ مجھے مہمانی کے لائق سمجھا۔ اپنے نور مقدس سے ہمارے مدائن کو منور فرمائیں۔ امام کا خون بہت بہہ گیا ہے، ہمیں اس وقت کا خوف ہے کہ اس ملعون کا خنجر زہریلا نہ ہو۔ اس وقت ایک حاذق طبیب کی اشد ضرورت ہے، وقت سے پہلے کچھ کر لیں۔ طبیب اور بستر دونوں حاضر ہیں، آ جائیں۔ کیا کر رہے ہو غیر مسلمان؟ احتیاط کریں سردار، کہیں ایسا نہ ہو کہ مودت کی وجہ سے میرے ہاتھ کانپ جائیں۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کو ایک لمحے کے لیے اس ملعون حملہ آور کی شکل میں پایا۔ سردار، آپ تھکے ہوئے اور پریشان ہیں، البتہ حق بجانب ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر آرام کریں اور خدا پر توکل کریں۔ اللہ کی مشیت میں جو ہے وہی ہوگا۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ گیان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وعدہ وفائی کے لیے آئے ہو یا میرا وقت ضائع کرنے کے لیے؟ میں اس لیے آیا ہوں کہ عرب کے سوئے ہوئے شیر کو بیدار کروں۔ مختار، تم ہماری غیرت ہو۔ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہاری غیرت کے دریا میں طوفان برپا کروں، میں کیوں ایسا کروں؟ تاکہ امامت کی حفاظت کر سکوں۔ کیا صحیح سمجھتے ہو کہ تمہارا امام مشکلوں میں ہو اور تم گندم کی جمع آوری میں لگے رہو؟ تم لوگ جو وہاں تھے، تم لوگوں نے کیا کیا وہاں؟ کیا ان لوگوں کی نسبت مجھ سے دیتے ہو ابو اسحاق؟ تم مختار ہو، ابو عبید ثقفی کے بیٹے، فاتح ایران کے بیٹے۔ کون سا عرب ہے جو ابو عبید ثقفی کا نام سن کر سر نہ جھکائے؟ تم کہاں اور میں کہاں؟ ایک ایرانی جو عرب نجات کو حقیر سمجھتا ہے، کس معجزے کی توقع رکھتے ہو مختار؟ سلمان فارسی کے خندق کے معجزے کے۔ تم چاہتے ہو کہ فرزند رسول کے پاس سلمان فارسی بن کر کھڑے رہو؟ آج کا عرب رسول کے زمانے کے عرب سے فرق کرتا ہے مختار۔ ہاں، بس بے خدا کیل کو پتھر سے مت ٹھوکو۔ آج کے عرب کے لیے ابو عبیدہ ثقفی کا نام کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اس سے بالا تر بس صاحب ذوالفقار ہونا چاہیے اور باب خیبر کو اکھاڑ پھینکے۔ اس جماعت نے رسول کے بھائی اور داماد کے ساتھ وفا نہیں کی۔ شامی سکھوں نے عراقیوں کے دین اور عقل کو ضائع کر دیا ہے۔ کوفے والے اس قدر بددل ہو گئے ہیں کہ مجھ جیسوں کی آواز سے ان کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی۔ جاؤ گیان، جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے۔ میں ایک کسان ہوں، جنگجو نہیں۔ مختار، ہم نے اس معاملے میں کوئی معاہدہ نہیں کیا ہے۔ ہماری دوستی اپنی جگہ اور راستہ اپنی جگہ۔
मुख्तार, जफाकार दुश्मन बेवफा दोस्त से बेहतर है। दुश्मन का तीर जिस्म पर लगता है मगर दोस्त का दिल पर। अली के बेटे को तन्हा छोड़ना उस जख्म से ज्यादा सख्त है। मैं इसलिए आया था कि हमारी रफाकत की वजह से तुम मेरी दावत पर लब्बैक कहो और ईमान की नुसरत करो। अफसोस, अफसोस। शिकस्ता दंदान, कहाँ है अली मुर्तजा का शिकस्ता सर, कहाँ है खैरुन्निसा का शिकस्ता पहलू। गिरिया करो, सरों को पीटो, सरों पर खाक डालो, फरियाद वो मोहम्मद। बात सुनो बरादरान, बात सुनो। इमाम की जराहत और अदालत का हमारे रोने से इलाज नहीं होगा। वो जो इमाम के अतराफ में खड़े थे गुरोह गुरोह की शक्ल में चले गए, सोने चांदी की लालच में असीर हो गए। खुद को अली का शिया कहलाते थे, वो फर्जंद रसूल के हाथ पर बैठ कर चुके हैं। उन्होंने जंग करने पर उभारा, लेकिन शामी सिक्कों की आवाजें जब सुनाई दी तो शमशीर जन अपने खैमों से निकल निकल कर बिकते रहे। उन बेदीनों ने यहां तक बिछी हुई चटाइयां, जाए नमाज और अम्मामे तक को नहीं छोड़ा। इस माल और दौलत की हवस रखने वाली कौम की मिसाल बनी इसराइल की तरह है और सामरी की कौम की तरह है। जो लोग इस हदीस नबी के मिस्दाक हैं कि फरमाया हर उम्मत के लिए एक फितना है और मेरी उम्मत का फितना माल है। इमाम मुस्तफा पर जो सितम हुआ कयामत तक मोर्द लान और तान करार पाएगा। ये बदनामी और बेवफाई ही मुसीबत नहीं है। कल रात मदाइन के सावात में एक जालिम खारजी के खंजर से इमाम के पाए मुबारक में गहरा जख्म लगा है। मदाइन आज बोस्तान मुस्तफा की खिली हुई कली की मेहमानी में मसरूफ है। कोई ऐसा कदम न उठाए कि कूफे वालों की तरह जिल्लत और रुसवाई का बदनुमा दाग मदाइन वालों की पेशानियों में नुमाया हो जाए। अपने गुस्से के घोड़े को लगाम दो ताकि हम सोच समझकर दुश्मन की साजिश को नाकाम बना सके। शाम के हुक्काबाज माविया और उमर आस के बेगैरत सिपाही दूसरे लिबास में आकर तुम्हारे दरमियान फूट डाल रहे हैं ताकि अरब और अजम और उम्मी और अलवी के मदाइन में रवा कर फर्जंद रसूल के लिए बदअमनी पैदा करे। खबरदार उनके फरेब में मत आना। भाइयों, ये शख्स अबू दुराब की जानिब से मुकर्रर करदा सरदार है।
मदाइन के अंदर जो मकाम इनका है, मुझे सलमान फारसी की बू आती है। बस इनके हुक्म को जान और दिल से कबूल करो। जनाब आली, हम यहाँ जान की बाजी लड़ने आए हैं, फरमाइए हम क्या करें? इस तरह जमा होकर मुज़ाहरा करने से खासकर हुकूमत के मसले पर परहेज करें, क्योंकि शहर का अमन बरकरार रखने में मुश्किलात आएंगी। गिरियोजारी के बदले दुआ करें, कील और काल की जगह सब्र करें। खुदा सब्र करने वालों के साथ है। भाइयों, दुआ दुआ अम्मा युजीबुल मुज़्दर्र इज़ा दा व यक्शिफुस सू। इतना तकब्बुर क्यों करती हो? क्यों अकड़ कर चल रही हो? मेरा दिल जल रहा है, चांदी की तरह पिघल रहा है। अगर ऐसी बात है तो यकीनन तुम हमारे साथ के बच्चे की माँ बनने वाली हो। कैसी बात करती हो? इस उम्र में थोड़ा हया करो। उमर ने मेरा दूध पिया है, वो मुझ पर हराम है। हराम? तुम्हें हलाल और हराम से क्या मतलब? नाना खाला, आ गई मेरी जान। इतनी देर कर दी आने में। मालूम है बाहर क्या कयामत आई है, जलजला आ रहा है। जलजला आया मेरी जान? जलजला अरब का जख्मी होना अजम के शहर में, यानी जलजला। मैं डर रही थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। हो गया है। एक अजम मेरी चूड़ियां उतारना चाह रहा था, मैंने उसे घर पे वार किया। तुम्हें मेरी कसम। आपकी कसम। तुम शेर का दिल रखती हो लड़की। मैं अजमियों के कातिल की बेटी हूँ, जवां मर्द सरदार की बेटी, अबू उबैद सक़फ़ी की बेटी, मुख्तार की बहन। चाहते तो यही थे कि मैं मुर्गी का दिल रखूं ताकि चूजे मेरे इर्द गिर्द चूं करते फिरें। जब भी तो मैं कहूँ वो मेरे साथ तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो रहा, हक रखता है। तुम जैसी शेरनी की शिकार के लिए हुनर होना चाहिए। शेरनी के शिकार का इंतखाब खुद शिकार ही करता है। तस्लीम, खाला की जान तस्लीम, मैं तुमसे बहस करने नहीं आई हूँ, मैं उमर साथ का पैगाम लाई हूँ। क्या मैं सुन सकती हूँ? आज हसन इब्ने अली का सर तुम्हें और उमर साथ को अपने मकसद तक पहुंचा सकता है। उमर साथ इराक का बादशाह बनेगा और तुम मलका इराक। बड़ा कमीना है उमर साथ, यकीनन वो उम्मीद रखता है कि मैं हसन का सर जुदा करूं। मुझे ना उम्मीद ना करो जारिया, माविया और इसके बहुत से लोग पीछे पड़े हुए हैं। न तुम हसन इब्ने अली का सर जुदा करोगी और न उमर साथ। सैकड़ों अपने मुलजिम सफों में खड़े हैं। मैं अब क्या करूं? कोई ऐसा कदम उठाओ
کہ مختار میدان میں نہ اترے، بس۔ مختار میدان میں نہیں اترے گا۔ اموی اگر اصرار کریں تو؟ بہت سو نے اصرار کیا مگر وہ نہیں مانا۔ لیکن پہلے اور اب میں بہت فرق ہے جاریہ۔ ممکن ہے حسن کی تنہائی اور مظلومی اس کی دل سوزی کا سبب بنے اور میدان میں اتر آئے۔ کون مختار کو میدان میں لائے گا؟ میں کیسے رکاوٹ بن سکتی ہوں؟ ناریہ کے ذریعے۔ مختار اور ناریہ کے عاشقی کے قصے اب بھی سننے والے قصے ہیں۔ خالہ کی جان، تم ناریہ کے پاس بیٹھی رہو اور ناریہ مختار کے کانوں میں عاشقی کے گیت گائے گی اور مختار ٹوٹ جائے گا۔ ناریہ مجھ سے قریب ہے۔ ہاں تو پھر مسئلہ حل ہو گیا۔ ملکہ عرب، کتنی دھوم دھام سے شادی ہوگی۔ حنانا لڑکی پسا بھی لی، منوا بھی لی اور شادی بھی کر ڈالی، مبارک ہو۔ لہذا میری مٹھائی کا کیا ہوا؟ تمہارے کان حد سے زیادہ تیز تو نہیں ہو رہے؟ شادی کے علاوہ تم نے کیا سنا؟ توبہ، میرے کانوں میں کیڑے پڑ جائیں اگر شادی کے علاوہ کچھ سنا ہو۔ مٹھائی، ہاں مجھے یقین ہے کہ تم نے شادی کے علاوہ اور کچھ نہیں سنا ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھو کہ اگر تم نے کچھ اور بتانے کی کوشش کی تو ہمارے ساتھ تمہیں کاٹ کاٹ کے کتے کا لقمہ بنا دے گا۔ کیا ہوا ہے اہل بیت رسول کے محب؟ خداوند عالم کی مدد کے بعد تمہارا علاج مؤثر ثابت ہوگا۔ جو کر سکتے ہو کرو۔ خدایا مجھے رسول کی بارگاہ میں شرمندہ نہ کر۔ الہی آمین۔ یہ طبیب اس شہر کے معروف طبیبوں میں سے ہیں سردار۔ اس کے ہاتھ میں شفا ہے۔ تواضع پسند اور سادہ مزاج۔ آپ کی شان میں جسارت ہوگی۔ شام والوں کی ضرب المثل ہے، شہد کی مکھی کے اندر خطرناک زہر ہے، یعنی ہلاک کر دینے والا زہر۔ ایک وہی زہر ہے جس نے مالک اشتر کے کلیجے کو پارا پارا کر دیا۔ آپ امام کی نظر میں قابل اعتماد شخصیت کے مالک ہیں۔ امام کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ آپ کو برا بلا کہا گیا ان وسواس لوگوں کے مقابلے میں جو دمشق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا دل قریبی لوگوں کے خوف سے کانپ رہا ہے۔ ماویہ نے امام کے سر کی قیمت میں 1000 شامی دینار اور اپنی ایک بیٹی کا وعدہ کیا ہے۔ ڈر لگ رہا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی نااہل شخص معاویہ کے اس وعدے کی لالچ میں آ کر کوئی قدم نہ اٹھائے، میری زبان بند ہو جائے، وہ زہر مہلک کا قطرہ میرا طعام بن جائے جو امام کے جسم مبارک میں سرایت کر رہا ہے۔ تم حق بجانب ہو۔ امام نے ان 2 مہینوں میں اپنے قریبی لالچی دوستوں سے کافی دکھ جھیلے۔ وہ ایک اچھا طبیب ہے سردار، تم بے فکر رہو۔ امام کا کھانا پہلے باورچی خود کو کھلائیں گے تاکہ کوئی خیانت کا شبہ باقی نہ رہے۔ گوشت کی حفاظت کی ذمہ داری میں اپنے بھتیجے مختار کو سونپ رہا ہوں جو کہ
काबिल इत्मीनान फर्द है। खुदा आपको हर गम से महफूज रखे। मैं इमाम की मेहमानी के मामलात देखने जा रहा हूँ, तुम इस कमरे से बाहर मत आना। शर्त ये है कि मेरे काम में मुदाखलत ना करें। क्यों, क्या हुआ? मेरे जहन में वहम पैदा हुआ। मैंने सोचा कि तबीब वही हमला आवर है। बस मुझे चाहिए कि किसी की तेरी निगरानी के लिए मुकर्रर करूं सरदार। नहीं, आप बेफिक्र रहें, मैं अपने वहम पर काबू पा लूंगा, कुछ नहीं हुआ। ओहो, कितना तेज बुखार है। तुम्हारा जिस्म तो हरारत से जल रहा है सरदार। मैं हक रखता हूँ, मैं हक रखता हूँ अमीर। इतना सब कुछ हुआ, ये बुज़दिली। पानी के तर्स को ले आओ, आ जाओ। सरदार के सर से टोपी उतारो, उनके जिस्म से कुछ कपड़े कम कर दो। मालूम था कि तुम जरूर आओगे। आ गया हूँ, लेकिन बगैर तलवार के। कब तलवार की याद आएगी मुख्तार? जब तक तुम हो जो अकल और दिल की सुनते हैं, मुजस्सों की तलवार नियाम में ही रहेगी। तुम बहुत बदल गए हो अबू इसहाक। आखिल हो गया हूँ ज्ञान, इस बार खुद से फैसला करना चाहता हूँ। कुदरत के आदाब तहारत के आदाब से फर्क रखते हैं जनाब। बेतरबियत सालार अगर जंग में दाखिल हो जाए तो वो अपना और अपने साथियों के खून को जाया करेगा। अजीब शुबहे में पड़ गए हो अबू इसहाक। जो सरदार अपनी तलवार को न्याम में रखे और शिकस्त मानकर बैठ जाए, वो शैतान के निशाने पर नहीं है, बल्कि खुदकुशी से बच रहा है। ये वही के जुमले हैं कि अपने आप को हलाकत में मत डालो। जब आमादा होकर जंग करने जा रहे थे, उस वक्त मैंने हर खतरे से तुम्हें आगाह किया था, लेकिन न तुमने सुनी और न तुम्हारे इमाम ने। तुम लोग कूफे की मुट्ठी भर बेवफाओं की बातों से खुश हो गए, और नतीजा ये रहा कि लोगों की बेवफाई और नादानी के सिवा कुछ हासिल ना हो सका। मैं अपनी तलवार अब उस वक्त न्याम से निकालूंगा जब मैं खुद फैसला करूं कि हमला करना है। मुख्तार, तुम्हें मालूम यह है कि तुम कहाँ हो? फसल कटाई थी चचा जान, गंदम की कटाई हो रही थी। खुदा का शुक्र है इस साल पैदावार अच्छी हुई। ये भी मेरे लिए एक मुअम्मा बन गया है। इस दीन फरोशी के दौर में जहाँ अलवियों की मौत और हयात का मसला बन गया है, तुमने अपना सर छिपाया और ज़राअत करने में लग गए। हाय हाय हाय। यान, क्या तुमने मुख्तार को बताया कि इमाम को कितना गहरा जख्म आया है? जी जनाब अमीर, उम्मीद है कि गंदम की कटाई का शौक मेरी बातें सुनने में रुकावट ना बना। इमाम की तबीयत कैसी है जनाब अमीर? जख्म गहरा है कियान,
گوشت سے سرایت کرتے ہوئے ہڈی تک جا پہنچا ہے۔ ہاں، خدا کا شکر کہ خنجر رہیگا نہیں تھا۔ معذرت کے ساتھ چاچا جان، آپ مجھ سے اس طرح گفتگو کر رہے ہیں جیسے میں خدا نخواستہ کسی گناہ کا مرتکب ہو گیا ہوں۔ حلال رزق کی تلاش، معاش کی تلاش راہ خدا میں جہاد کرنے سے کم نہیں ہے۔ خدا کا شکر کہ میں اس زمین میں ایسے مجاہدوں کی طرح راہ خدا میں بیکار نہیں رہا ہوں۔ معاش کی تلاش جہاد کی قسموں میں ضرور ہے، لیکن اس وقت نہیں جب چند لوگوں نے ہاتھوں میں کڑھاڑیاں لی اور تینت کی جڑیں کاٹنے لگے۔ جانتے ہو امام کیوں خشک سفید آئے ہیں مختار؟ ہاں جانتا ہوں۔ کیوں آئے ہیں؟ آپ لوگوں پر اعتماد کرنے کی وجہ سے۔ مرحبا، کیا یہ ہمارے لیے کم ہے کہ روحی و جسمی تکلیف کے باوجود ہمیں اپنے خاص مقربین میں شمار فرماتے ہیں اور ہم پر اعتماد کرتے ہیں۔ اس وقت ہم اہل بیت رسول کے بالکل قریب ہیں۔ افسوس نہیں کہ ہم اس سعادت کو زمین اور زراعت کے بہانے سے ضائع کریں۔ میں اس وقت کیا مدد کر سکتا ہوں؟ دشمن کی باتوں پر مت آؤ، میدان میں آؤ، جنگی لباس پہنو، اپنے پنجوں کو تلوار کے دستے پر کس دو، چچا کی باتوں پر عمل کرو تاکہ خدا کے فضل سے دشمن کو پسپا کر سکو۔ معذرت کے ساتھ چاچا جان، اس وقت دشمن کو درہم برہم کرنے کے لیے تلوار اٹھانا سوائے جہالت کے اور کچھ بھی نہیں۔ میرے پاس ایسی تلوار نہیں ہے۔ یعنی اب بھی چاہتے ہو کہ جہاد کرنے میں کوتاہی سے کام لوگے؟ جہاں پر تمہارے امام نے واضح طور پر نصرت کے لیے ہاتھ بڑھائے ہیں۔ چچا جان، میں 13 سال کا تھا جب میرے والد کو قتل کر دیا گیا۔ آپ نے میری کفالت برداشت کی، لہذا آپ مجھ پر حق پدری رکھتے ہیں۔ ادب اور شریعت مجھے حکم دیتی ہے کہ میں دل و جان سے آپ کی فرما برداری کروں، لیکن امید رکھتا ہوں کہ آپ فہم و شعور کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ میں 40 سال کا جوان ہوں۔ جس نے لڑکپن میں تلوار کے ذریعے عہد بیعت کر لیا ہو وہ میدان جنگ کو ترک کرنا ذلت سمجھتا ہے، لیکن لڑنے اور جنگ کرنے کی بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ سونا ترازو میں یعنی زور بازو میں۔ حضرت شیطان کے پاس آج سونا ہے چچا جان، دولت ہے۔ اس جنگ کا آغاز ہی غلط تھا اور اسے جاری رکھنا غلطی پر غلطی کرنا ہے۔ خناس کے وسوسے کی شر سے خدا کی پناہ۔ شیطان کی زبان تیرے وجود میں گھوم رہی ہے، اس طرح بات کر رہے ہو جیسے امام جنگ کے قاعدہ قانون سے آشنا نہیں ہے اور تمہاری طرح دشمن کو پہچاننے سے قاصر تھے۔ امام نے مجبور ہو کر اقدام فرمایا۔ جان عزیز، جس طرح علی نے صفین میں جیتی ہوئی جنگ کو مجبوراً ترک فرمایا، امام نے غربت و تنہائی اور شکست کو خرید لیا تاکہ اس امت کو ان کی جہالت سے آگاہ کر سکے۔ خدا کی قسم، تم اس معاملے میں اگر معیشت کا بہانہ کر لیتے تو میرے لیے گوارا تھا، بجائے اس کے کہ امام کے علم اور آگاہی پر شک کرتے۔ خدایا، یہ شک ہدایت کی نشانی ہے یا ضلالت کی؟ میں نے اسے کوئی ناپاک لقمہ نہیں کھلایا ہے، بس کیوں مجھے خون کے آنسو رلا رہا ہے؟ سچائی ہمیشہ تلخ ہوتی ہے۔ میں نے سچائی سے اپنے عقیدے کا اظہار کیا ہے۔ سوال آپ پر ہے، آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں؟ تیار ہو، دل و جان سے تیار ہو۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں اس علاقے کی طرف نہ آتا۔ فرمائیں میرے لیے کیا خواب دیکھ رہا ہے؟ معاویہ نے امام کے سر کی قیمت
1000 دینار اور ایک بیٹی دینے کا وعدہ کیا. جانتے ہو یا کہ نہیں؟ ہاں. اس کا مطلب وعدے نے امام کی جان کو خطرہ لاحق کیا ہے. بس ہمیں چوکس رہنا ہوگا. یعنی کوشش کا ہر محافظ معاویہ کی جانب سے اس کام پر مامور ہو سکتا ہے. کیا چاہتے ہیں؟ اتنے دشمنوں کے باوجود ہم امام کی حفاظت کر سکیں گے؟ ہمارے کاندھوں پر بھاری بوجھ ہے. ہمت کرو کہ اس بوجھ کے نیچے کمر جھکنے نہ پائے. میں تیرے سوا کسی کو بہتر نہیں پاتا. ایسا کام کرو کہ قیامت کے دن ہم اپنے پیغمبر کے حضور شرمندہ نہ ہوں. کیا سوچ رہی ہو؟ نانا، کیا ایسا ہو سکتا ہے جبکہ مختار جو کام کرتا ہے اس کے آگے ہاتھی بھی بے بس ہو جاتا ہے؟ عشق ہے عشق. صرف عشق کام کر سکتا ہے کہ مختار جیسے شیر کو زمین گیر کرے. ناریا اگر اندھی ہو گئی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ناریا کوئی بیہودہ لڑکی نہیں ہے، بہت تیز ہے. جیسے مجھے دھوکہ دیا، بہت چالاک ہے. میں اب بھی مختار کے عشق میں چل چل کر مر رہی ہوں. کیا واقعی آپ بھی مختار سے عشق کرتی تھی؟ مختار کی طرح بہادر عرب کے کسی لشکر میں نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. جاؤ خالہ کی جان، وقت بہت کم ہے. ناریا سے کہو اپنی تیاری کرے، اب وہ وقت آ گیا ہے.